السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي انا خاتم النبيين۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوق، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احباب ذی وقار، انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ احباب کے سامنے امام کائنات، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالہ سے چند معروضات، چند گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، آئیے ذرا غور کیجئے گا۔ حضرت آدم صفی اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت نوح نجی اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت یوسف صدیق اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ لیکن جب تیرے اور میرے آقا اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے، جب تیرے اور میرے رہبر رہنما احمد مجتبی محمد مصطفیٰ اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے، جن کی سیرت کے اندر آج کا آپ نے یہ پروگرام سجایا ہے، جب تیرے اور میرے آقا تشریف لے کر کے آئے، کون تیرے اور میرے آقا جن کے بارے میں ایک اہل زبان بولا اور کمال درجے کی بات کرتا ہے، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، اور جب سب صحابہ دو زانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا، جب دربار کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آقا علیہ السلام جب اس دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے، اللہ نے اب قانون کو بدلا، رسول کو بدلا، ضابطہ بدلا۔ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر دیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آقا علیہ السلام اس دنیا کائنات میں آئے، اللہ نے دو تاج عطا کیے، ایک نبوت کا تاج عطا کیا، دوسرا ختم نبوت کا تاج عطا کیا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، پھر میں کہنا چاہتا ہوں، یہ پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں، یہ دعوت دے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام اس دنیا کائنات میں آئے، اللہ نے نبوت کا تاج بھی عطا کیا، ختم نبوت کا تاج بھی عطا کیا۔ اللہ نے سہنے پیغمبر پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، آقا علیہ السلام پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا۔ پھر میں اعلان کر دینا چاہتا ہوں، دعوت اور پیغام دے دینا چاہتا ہوں، آقا علیہ السلام کیا جانے کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، لعین ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، دجال ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بول کے بتاؤ، نبی ہو سکتا؟ سارے بولے نبی ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک دو حدیث سے مبارکہ پڑھ کے میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت کے معنی کو سمجھیے گا، ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے، آقا کی ذات کو آخری سمجھا جائے، آقا کی بات کو آخری سمجھا جائے۔ میرے سے قبل آپ احباب کے سامنے اظہار خیال عمران بھٹی صاحب آپ کے سامنے کر رہے تھے، آقا کی سیرت کو اپنائیے، آقا کے کردار کو اپنائیے، آقا کے
اخلاق کو اپنائیے، آقا کے کردار کو اپنائیے، آقا کی گفتار کو اپنائیے. یہی ہمارا پیغام ہے. ختم نبوت کا معنی یہ ہے آقا کی ذات کو بھی آخری سمجھا جائے، آقا کی بات کو آخری سمجھا جائے. آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت مبارکہ کا مفہوم تیری اور میری زبان کے اندر یہ ہے، میرے آقا کی ذات آخری، میرے آقا کی بات آخری، میرے آقا کی صورت آخری، میرے آقا کی سیرت آخری، میرے آقا کی امت آخری. ہمارا یہ پیغام ہے. آقا علیہ السلام کے آ جانے کے بعد قیامت آ سکتی ہے، دوسرا نبی آ سکتا نہیں آ سکتا. اور آئیے سونے پیغمبر نے اعلان کیا. آقا فرماتے لا نبی بعدی انا خاتم النبیین. آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی بن کر کے آیا ہوں. دوسری حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں آخری نبی بن کر کے آیا ہوں، تم آخری امت بن کر کے آئی ہو. آقا علیہ السلام کی تیسری حدیث مبارکہ فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو جناب عمر میرے بعد نبی بنتے، لیکن اللہ نے میرے پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا. جب قرآن و احادیث کے دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، لعین ہو سکتا ہے. پھر آپ کی ذمہ داری ہے اپنے لاہور سے آئے مہمان کا یہ پیغام اپنے دامن میں سمیٹ کر کے چلے جائیے. جب صبح کا وقت ہونا آپ سے لوگ پوچھے رات کو پروگرام کیا ہوا، آپ کی زبان پر یہ جملہ ہونا چاہیے لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین. پھر آخر میں کہنا چاہتا ہوں ختم نبوت کا پرچم لہراتے رہے ہیں، لہراتے رہیں گے. نہ پہلے جھکے ہیں نہ ابھی جھکیں گے کسی غیر اللہ کے آگے کبھی. ہم جو سر ہے جبین ہے جھکانے کے قابل، وہاں ہم اپنی جبی کو جھکاتے رہیں گے. مسائب کی پرواہ نہیں، رائے حق میں قیامت بھی ہو ہم حق سناتے رہیں گے. صحابہ نے ورثے میں جو دی ہے دولت اسے ہمیشہ جہاں میں لوٹاتے رہیں گے. اگر اس دنیا میں قیامت بھی آ جائے سونے آقا کی ختم نبوت کے پرچم کو لہراتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے محترم مولانا اویس عاجز صاحب جو آپ سے ہم کلام تھے. میں ہماری کانفرنس میں تشریف لانے والے محترم زبیر شاہین صاحب کو تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسی طریقے سے قاری زبیر صاحب ان کو بھی تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور چودھری صدیق گجر صاحب جو آج ہماری مجلس کے مہمان ہیں ان کو بھی اہلاً سہلاً و مرحبا خوش آمدید کہتا ہوں. تشریف لاتے ہیں استاد المجاہدین نصر جاوید صاحب اور خطاب فرماتے ہیں. استاد المجاہدین نصر